بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق نبی مختار احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات، سامعین نظام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں عزیزوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے ہم سارے انصر بھائی کے اس دولت خانے پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو سننے اور سنانے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میلاد مبارکہ کی پاکیزہ نشست کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی رحمت کی آماجگاہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ اور بیماریاں دور فرمائے اور اس گھر میں بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ حیات خضر، صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ یہ محافل جو ہم الحمدللہ ہر رات کو جب وہ سجا رہے ہیں، منا رہے ہیں، ان کا فقط ایک مقصد ہے کہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ ایک بار پھر قائم کر لیں۔ ہم گناہوں کی کثرت کر کر کے دنیا داری میں اپنے آپ کو گم کر کے دین مبین کے اس صراط مستقیم سے دور ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ماہ میلاد آیا، اللہ نے ہم کو اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمایا۔ یہ محافل تزکیہ نفس کے لیے بھی ہوتی ہیں اور عشق رسول کے فروغ کے لیے ہوتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی محافل کو چھوٹے بچے مذاق نہ کریں، ہنس سے نہیں، ان محافل میں ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ ہم نے ان محافل کو اتنا لمبا نہیں کیا کہ آپ اکتا جائیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے محافل کو ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ تازہ دم ہو کر آئیں اور تازہ دم ہو کر واپس جائیں۔ جتنی دیر بیٹھیں تو یہ تصور رکھ کے بیٹھیں کہ گنبد خضرا کے مکین ہم کو اپنی نگاہ میں لیے ہوئے ہیں، ہم سرکار کی نگاہ میں، اور سرکار کو ہمارے حال کا پتہ ہے کہ میرے غلام نتھیاں کی دھرتی پر اپنے گھروں کو میری یاد سے آباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا پیار کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں ان میں سرکار کے خصائل بیان کیے جاتے ہیں، سرکار کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، سرکار کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، کائنات میں سرکار کیسے آئے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور کائنات سے سرکار کیسے رخصت ہوئے، یہ سب کچھ جو بیان کرنا ہوتا ہے یہ سرکار کا میلاد ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ القمر سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ایک بہت بڑے معجزے کا تذکرہ فرمایا، جس معجزے کو معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ آپ نے کبھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ چاند ہم سے بہت دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین اور آسمان دونوں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات زمین اور زمین والوں پر ہیں، ایسے ہی سرکار کی طاقت اور قدرت آسمان اور آسمان والوں پر بھی ہے۔ جیسے زمین والے اللہ کے محبوب کے امتی اور غلام ہیں، ایسے ہی آسمان والوں پر بھی نبوت محمدی کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کوئی ابو قبیس کے دامن میں جمع ہوئے، تو کفار نے اپنے ایک بہت بڑے عالم دین کو بلایا جس کا نام حبیب یمنی تھا، یمن سے آیا تھا۔
اور اس کو سرکار دو عالم کے ساتھ مناظرے کے لیے بلایا گیا، تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پہلا سوال کیا کہ محمد، مکے والے کہتے ہیں کہ تم جادوگر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پر تو چل جاتا ہے، لیکن جادوگر کا جادو آسمانوں پر نہیں چلتا۔ اگر تم واقعہ میں اللہ کے نبی ہو، میں تم کو ایک چیلنج دیتا ہوں، اگر تم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تو میں تمہاری نبوت کا دعویٰ کروں گا اور میں تمہاری نبوت کو مان جاؤں گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ محمد دیکھ لو، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چاند کو کہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اب بظاہر یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جو ذہن میں نہیں آنے والا تھا، دماغ میں نہیں آنے والا تھا، فہم و فراز سے بہت اونچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب مکرم نے فرمایا اگر میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں کیا تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ پھر تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی اعتراض کی جا ہی نہیں باقی بچتی کہ میں ایمان نہ قبول کروں۔ تو مکے والے سارے کہتے ہیں کہ انت ساحر کبیر، تم بہت بڑے جادوگر ہو، جو بندہ تمہارے سامنے آتا جاتا ہے، جس پر تمہاری نگاہ پڑتی جاتی ہے وہ تمہارا غلام بن جاتا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم کا جو محلہ تھا نا، گھر تھا، جس گلی میں سرکار کا گھر تھا، کافروں نے اس گلی کے دونوں طرف پر 2 سنتری بٹھائے ہوئے تھے، پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے کہ کوئی بھی بندہ جو باہر سے آئے نا وہ اس گلی سے ہو کر نہ جائے۔ ایک دن ایک وفد آیا 4-5 بندوں پر مشتمل تھا، تو وہ گلی میں جب داخل ہونے لگا تو ان سنتریوں نے روک لیا۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس گلی میں ایک مجنون کا گھر ہے، ایک مجنون رہتا ہے، جو بندہ اس مجنون کو دیکھ لے یا جس کو وہ مجنون دیکھ لے، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اس پر جادو ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا ہی غلام بن جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے انسان وہ کام ضرور کرتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے انسان وہ ضرور کرتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایک عجیب سی جستجو پیدا ہوئی کہ آخر ہم دیکھیں تو صحیح وہ کیسا مجنون ہے جس کو بندہ دیکھے تو اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بہت منع کیا، لیکن وہ زبردستی اس گلی کو کراس کر کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاشانہ نور کے پاس پہنچے تو میرے محبوب اپنے غلاموں کو قرآن پاک سنا رہے تھے۔ سرکار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جو آپ اندازہ لگائیں قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور سرکار دو عالم جو اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں، جب قرآن آمنہ کے لال کی زبان سے نکل رہا ہوگا تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا، کیسے لوگوں کی دل کی دنیا کو تبدیل کر رہا ہوگا۔ تو جب ان لوگوں کے کانوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کی آواز ٹکرائی نا، ایسے لگتا تھا کہ زمین نے ان کے قدموں کو پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے۔ جب سرکار خاموش ہوئے وہ بندے اندر آ گئے۔ انہوں نے ان کے یعنی کہ جو 3-4 بندے تھے، ان 3-4 میں ایک بندہ ان کا امیر تھا۔ اس نے کہا کہ اے بندے جو تم کلام پڑھ رہے تھے یہ کلام کون سا کلام ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ جو کلام آپ پڑھ رہے تھے نا، جب آپ پڑھ رہے تھے، حالانکہ ہم اہل زبان ہیں، اہل لغت ہیں، عربی ہماری مادری زبان ہے، لیکن اس کلام کا یہ اعجاز ہے کہ کلام ہمارے دل کے اندر پیوست ہو گئے اور ایسے لگتا تھا کہ زمین نے ہم کو پکڑ لیا۔ مہربانی فرمائیں ایک بار پھر اس کلام پاک کو پڑھیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم نے ایک سورہ یاسین کا رکوع پڑھا نا تو وہ کہتا ہے عید علیہ، اے اللہ کے بندے دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں، آپ دوبارہ پڑھیں۔ جب سرکار نے دوسری بار سورہ یاسین پڑھی تو سرکار نے ایک رکوع پڑھا تو اس نے دوبارہ روک کر کہا ایک بار پھر پڑھیں۔ جب سرکار نے تیسری بار سورہ یاسین کا ایک رکوع پڑھا نا، وہ 3 اور 4 بندے جو تھے وہ اپنے گھٹنوں کے بل سرکار کی بارگاہ میں گر گئے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ تیرے کلام کی جاذبیت، تیرے کلام کی چاشنی، تیرے کلام کی سرور اور محبت نے ہم کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا نام محمد ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دیا،
برائے مہربانی جلدی جلدی اپنا ہاتھ آگے کریں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا اگلا سانس حالت کفر کے اندر باہر آئے۔ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ان کفار کا وتیرہ تھا کہ وہ سرکار کو یعنی کہ سرکار کے گھر کی طرف کسی کو نہیں جانے دیتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں نے یعنی کہ مناظرے کے لیے بلایا، تو سرکار دو عالم نے حبیب یمنی کو کہا کہ اے حبیب، اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دوں تو کیا تو اسلام قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ پھر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، میں اسلام کیوں نہیں قبول کروں گا؟ میرے محبوب نے حکم نہیں دیا، بس ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کیا آسمان کی طرف، خالی آسمان پر چمکنے والے چاند کو اشارہ کیا، کتب احادیث میں آتا ہے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک کوئی ابو قبیس کے دائیں طرف گر گیا اور ایک کوئی ابو قبیس کے بائیں طرف گر گیا۔ جب چاند کو 2 ٹکڑوں میں ہوتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا نا تو ان کی حیرت کی انتہا ہو گئی اور پاؤں کے نیچے سے مٹی سرک گئی اور وہ ہکے بکے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کی طاقت کا سکہ زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان پر بھی چلتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا حبیب، یہ تو نے اپنی یعنی خواہش کے مطابق مجھ سے میرے معجزے کا ظہور کروایا، اب میں تم کو ایک اور سرپرائز دیتا ہوں، ایک تم کو میں اور یعنی کہ انعام دیتا ہوں۔ وہ کیا انعام ہے؟ سرکار نے فرمایا حبیب بتا تو صحیح، لوگوں کو سچی سچی بتانا، کیا تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے نا جو کانوں سے یعنی کہ محروم ہے، کان اس کے یعنی کہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، وہ زبان سے بول نہیں سکتی، اس کے ہاتھ کمزور ہیں وہ پکڑ نہیں سکتی، اس کے پاؤں کمزور ہیں وہ چل نہیں سکتی؟ حبیب کیا ایسا معاملہ ہے یا نہیں؟ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، بے شک جو تو نے میرے گھر کا حال بیان کیا، میرے گھر میں ایک ایسی اللہ کی بندی ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے محروم ہے، جو زبان سے محروم ہے، جو کانوں سے محروم ہے، جو ہاتھوں سے محروم ہے، جو پاؤں سے محروم ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تم کو بشارت دیتا ہوں، جب تو گھر جائے گا اللہ تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دے گا۔ حبیب اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تاکید، اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نبوت۔ سرکار نے فرمایا یہ ایک تو انعام، ایک تو یعنی کہ کام تو نے اپنی مرضی سے کروایا، کہا کہ میری نبوت کی اگر دلیل چاند کو توڑنا ہے میں چاند توڑتا ہوں، اب تیری مرضی ہے تو اسلام قبول کر یا نہ کر، لیکن تو آیا دور سے ہے، میں کبھی تیرے دیش گیا نہیں ہوں، میں نے تیرا گھر نہیں دیکھا، میں نے تیری بیٹی نہیں دیکھی تھی، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں اللہ نے مجھ کو وہ علم عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان میرا استاد ہے جس نے مجھ کو قرآن سکھایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے تم کو وہ سارا علم عطا فرما دیا جو تو نہیں جانتا تھا، تو جو تیرے گھر کا علم میں نہیں جانتا تھا اللہ نے وہ علم مجھ کو عطا فرما دیا ہے کہ تیرے گھر میں ایسی ایسی بیٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو اسلام قبول کر یا نہ کر، میں تم کو بشارت دیتا ہوں جب تو گھر جائے گا جا کر دروازے پہ دستک دینا، ویسے تو تیری عادت ہے کہ اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولتا ہے، اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کرتا ہے، کیوں؟ دروازہ کھولنے والا بھی اندر کوئی نہیں، دروازہ بند کرنے والا بھی اندر کوئی نہیں، لیکن حبیب آج اپنی روٹین کو تبدیل کر کے جانا، جب جانا تو دروازے پہ دستک دینا۔ حبیب اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، ایڑ لگاتا ہے اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، جب گھر کے قریب جاتا ہے تو ورطہ حیرت میں حیران ہے کہ آیا میں دروازے پہ دستک دوں یا روٹین کے مطابق جاؤں، لیکن جب سرکار دو عالم کے فرامین کانوں کے ساتھ ٹکرائے، اپنی سواری سے اترتا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیٹی بولتی ہے ابا جان ذرا آرام کریں میں غسل کر رہی ہوں، ابا جان ذرا باہر انتظار کریں میں ذرا طہارت اور پاکیزگی اختیار کر لوں پھر دروازہ کھولوں گی۔ باپ بیٹی کی آواز سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، میری وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تھی اس کی زبان کام نہیں کرتی تھی، جب پیدا ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، جب پیدا ہوئی تھی اس کی کانوں میں سماعت کا یعنی کہ طاقت نہیں تھی، وہ پاؤں پر چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی تھی، لیکن جب بیٹی نے دروازہ کھولا، اپنے دروازے کی جب کنڈی کو کھول رہی تھی اس کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
باپ بیٹی سے سوال کرتا ہے اے میری بیٹی یہ انقلاب کیسے آیا؟ جب میں گھر سے گیا تھا تو بالکل پریشان حال لیٹی ہوئی تھی، تیرے تو تمام وجود میں جان کا یعنی کہ کوئی حصہ موجود نہیں تھا، تیری آنکھیں بے نور، تیری زبان بے نور، تیرے ہاتھ بے نور، تیرے پاؤں بے نور، اور اب تو بالکل خوب روح اور تو خوبصورت خاتون بنی بیٹھی ہے، یہ انقلاب کیسے آیا؟ بیٹی کہتی ہے ابا جان جس نبی نے مکے میں چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا اس نبی نے آخر میرے اوپر دست شفا پھیر دیا ہے۔ وہ نبی اتنا طاقت والا، کمال والا، عزت والا، شان والا ہے جس نبی کا امتی ہونے کا شرف آپ کو اور مجھ کو نصیب ہے۔ سرکار کے ہاتھوں کو اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی، بس ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے، آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں پنجہ حق می شود، اقبال کہتے ہیں کہ جو سرکار کا پنجہ ہے نا وہ حقیقت میں اللہ کا پنجہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید اللہ فرمایا پنجہ حق می شود ماہ از انگشت او شخ می شود، کیونکہ میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ جب سرکار کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا تو اس کے اندر طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے تو راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ایک برتن میں جو تھوڑا بہت پانی کی قطرات باقی ہیں نا وہ پانی میرے پاس لے کر آؤ۔ 10-12 مشکوں کو نچوڑا گیا، ایک ایک قطرہ سب سے گرا، پیالے کے پیندے میں تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فوادع یدہ فی الاناء، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ہاتھ کی طاقت کا آپ کو میں نے بتانا ہے کہ سرکار کے ہاتھ کی طاقت کتنی ہے۔ وہ پانی جو ایک گھونٹ بھی نہیں تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا ہاتھ رکھا، فجعل الماء ينبع من بین اصابعہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں سرکار کے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں، ہاتھ کے 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو گئی۔ فتوضأ القوم، تو ساری قوم نے وضو بھی کیا، پانی بھر بھی لیا، جانوروں کو پانی بھی پلا لیا۔ قال قتادہ قلت لانس، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک سے پوچھا کم کنتم، جس دن سرکار کا یہ معجزہ یعنی کہ ہوا تھا کہ سرکار نے پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا اس میں اپنا ہاتھ رکھا تو اس پانی میں اتنا اضافہ ہوا کہ تمام قوم نے پانی پیا، تمام قوم نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، تمام قوم نے اپنی مشکیں بھر لی، سٹور کر لیا، اور پھر بھی پانی بچ گیا۔ اے انس بتاؤ تو صحیح اس دن تم کتنے تھے؟ قالا 300، فرمایا اس دن ہم 300 بندے تھے، 300 بندے۔ وہ پانی جو ایک گھونٹ تھا اس ایک گھونٹ کو 300 بندوں کو پلانا آمنہ کے لال کا ہی کام ہے۔ یہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے۔ آج کلمہ کو مسلمان کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا، اگر نبی تمہاری جیسا ہے، نبی تو اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، تو اشارہ کر کے اس بلب کو ہی توڑ دے تو بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ چاند یعنی کہ یہ جو بلب ہے تمہارے اشارے سے بلب نہیں ٹوٹتا، تو چاند اللہ کے محبوب کے اشارے سے ٹوٹ گیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی جب نماز عصر قضا ہوئی تو سرکار کے اشارے سے سورج واپس اپنے مقام پر آ گیا۔ یہ مقام اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے کائنات میں صرف ایک کو دی ہے، اور وہ ہے تمہارا اور ہمارا پیارا مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے درجات کو بلند فرمائے، ہم کو سرکار کی محبت میں رکھے، ہمارے دل میں دھڑکنے والے جذبات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت سے سرشار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے ذکر خیر کی برکت سے اس گھر کو آباد فرمائے۔ آپ لوگ روزانہ محفل اٹینڈ کرتے ہیں، روزانہ محفل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ کیونکہ یہ سلسلہ روزانہ کا ہے اس لیے اس محفل کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اکتا جائیں۔ آپ تازہ دم آئے ہیں، اللہ کرے آپ تازہ دم جائیں، جب آپ سوئیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کے چاند کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔